نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم معلم القرآن کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے، جس میں 5 علامات کا ایک گروپ ہے۔ ان 5 علامات میں سے پہلی 2 علامتیں باقاعدہ مستقل لفظ ہیں، اسم ہیں، اور آخری 3 علامتیں بھی اسم ہیں، لیکن یہ اسم فعل حرف کے آخر میں آتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی علامت ہے ہوا۔ یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے۔ ہوا واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا قرآن، وہ قرآن ہے۔ ہوا وہ قرآن، قرآن ہے۔ ہوا اللہ، وہ اللہ ہے۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مالک ہے۔ ہوا ظالم، وہ ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ راضی خوشی زندگی میں ہوگا، جنت کی زندگی، راضی اور خوشی والی زندگی۔ دوسری علامت ہے ہیا۔ یہ واحد مؤنث کے لیے ہے، ترجمہ اس کا بھی وہ ہی کریں گے۔ کسی غائب انسان کے لیے ہوا بھی اور ہیا بھی، ہوا مذکر کے لیے اور ہیا مؤنث کے لیے۔ ہیا زجراتن، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے زجرہ، ڈانٹ کے معنی میں۔ ہماری زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے زجر و توبیخ، زجر و توبیخ، کسی کو ڈانٹنا۔ ہیا زجراتن، وہ قیامت ایک ڈانٹ ہے، یعنی بڑی سخت قسم کی آواز ہے۔ ہیا تمور، وہ زمین حرکت کرے گی۔ تمور نیا لفظ ہے حرکت کرنے کے معنی میں۔ ہیا تمور، وہ زمین حرکت کرے گی، کب؟ جب قیامت کے دن زمین میں زلزلہ آئے گا۔ ہیا عصایا، وہ میری لاٹھی ہے۔ عصا ڈنڈے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں، اور آخر میں جو یا ہے یہ بھی ایک علامت ہے، اگلے اسباق میں ہم اسے پڑھنے والے ہیں۔ اس کا ترجمہ اسم کے ساتھ میرا، میری، میرے کیا جاتا ہے۔ ہیا عصایا، وہ میری لاٹھی ہے۔ ہیا حیاتن، وہ سانپ ہے۔ لفظ عصا اور حیاتن، سانپ، گولتا پڑھ چکے ہیں، مؤنث کی نشانی ہے۔ گولتا الف اور لمبی تا، ایک سبق پورا پڑھ چکے ہیں۔ ہیا حیاتن، وہ سانپ ہے۔ اس صفحے پہ 4 الفاظ آپ کے سامنے ہیں، زجراتن اور حیاتن میں تو گولتا موجود ہے۔ تمورو کے اندر جو شروع میں تا ہے یہ وہ واحد مؤنث والا معنی دیتی ہے۔ یا تا حمزہ نون میں آپ نے ایک تا پڑھی تھی جو واحد مؤنث کا ترجمہ بھی دیتی ہے۔ تو عربی زبان میں جو زمین ہے جس کو الارض کہتے ہیں، یہ عربی زبان میں مؤنث ہے، اس لیے تمورو کے ساتھ تا آئی ہے۔ اور عصا کا لفظ بھی عربی زبان میں مؤنث ہے اور ہماری اردو میں بھی مؤنث ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں میری لاٹھی۔ نوٹ، ہوا یا ہیا کے بعد ایسا اسم جس کے شروع میں ال ہو،
ہوا یا ہیا کے بعد ایسا اسم جس کے شروع میں ال ہو تو اس سے معنی میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے عموماً لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ اگر اکیلا ہوا یا ہیا آیا ہے تو پھر تو سمپل ترجمہ ہے نا، وہ ہوا مذکر کے لیے، ہیا مؤنث کے لیے۔ لیکن اگر اس کے بعد اگلے اسم پر شروع میں الف لام آ گیا تو پھر بات میں وزن پڑ جائے گا، بڑی پاورفل بات ہو جائے گی، اور ترجمہ کرتے ہوئے لفظ ہی کا استعمال کریں گے۔ مثلا ان شانئک ھو الابتر، ہوا اور اگلے لفظ الابتر کے شروع میں الف لام آ گیا تو اس کا ترجمہ اب وہ نہیں ہوگا، ہی ہوگا۔ وہ ہی بھی کہہ سکتے ہیں اور صرف ہی بھی کہہ سکتے ہیں۔ انا کا معنی بے شک، انا بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ شانیہ کا آپ کا دشمن، ھو الابتر ہی بے نام و نشاں ہے۔ ابتر کہتے ہیں ایسے بندے کو جس کی اولاد نرینہ نہ ہو، لڑکے نہ ہو۔ اگر اس کے لڑکے تھے تو وہ اس کی زندگی میں ہی فوت ہو جائیں، اس کا پیچھے کوئی لڑکا باقی نہ رہے، لڑکیاں اس کی زندہ رہیں۔ لڑکا جس کا نہ ہو، اول تو ہوا نہ ہو، اگر ہوا ہے تو وہ زندگی میں ہی فوت ہو جائے، یعنی کوئی لڑکا موجود نہ ہو حالت زندگی میں، اسے ابتر کہتے ہیں۔ ان شانیہ کا ہوا الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو اللہ والی جان ہوتی ہے، جو اللہ کو ماننے والی ہوتی ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ، پس بے شک جنت، هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسی کا ٹھکانہ ہے۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کی بات ہی بلند ہے۔ تیسری اور چوتھی علامت ایک ہی ہے، پڑھنے میں صرف فرق ہے، ہو اور ہی۔ یہ دونوں علامتیں واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اسم اور فعل اور حرف تینوں کے آخر میں آ جاتی ہیں۔ جب یہ اسم کے ساتھ آئیں گی تو ترجمہ ہوگا اس کا، اس کی، اس کے، اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ یہ نسبت ہوتی ہے، اور جب بھی کسی کی طرف نسبت ہوتی ہے وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، وہ مؤنث بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مذکر کے لیے، اس کی مؤنث کے لیے، اور اس کے تمام کے لیے، اور وہ نسبت اپنی ذات کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کہنے والا مذکر ہے تو اپنا کہے گا، اگر مؤنث ہے تو اپنی کہے گی، اور اگر بہت سارے لوگ ہیں تو اپنے کہیں گے۔ اس لیے ہم نے تینوں ترجمے لکھ دیے ہیں کہ ہو اور ہی جب اسم کے آخر میں استعمال ہوں گے تو ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ اس کی مثالیں دیکھیں۔ عندہ، اس کے پاس۔ لفظ عندہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ عند الطلب، عند اللہ معجور ہو۔ عندیہ، عندہ کا معنی پاس، ہو کا معنی اس کے۔ عندہ، اس کے پاس۔ ربہ، اس کا رب۔ لفظ رب ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے اللہ کا نام ہے، ہم اسے رب بھی کہتے ہیں، اللہ بھی کہتے ہیں، اور ہو کا اشارہ جو ہے اس کی طرف ہے، اس کا رب۔ علی رسولہ، اپنے رسول پر، ہی کا اشارہ اپنی طرف۔ علی رسولہ، اپنے رسول پر۔ جنتہ، اس کا باغ، اپنا باغ، اس کا باغ یا اپنا باغ۔ علی قبرہ، اس کی قبر پر یا اپنی قبر پر۔ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں نا۔ فی سبیلہ، اس کے راستے میں، اپنے راستے میں، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اور یہی ہو اور ہی فعل کے ساتھ بھی آخر میں آئے گا۔
پھر ترجمہ اس کا اس کی اس کے یا اپنا اپنی اپنے نہیں کریں گے، پھر اس کے ہوں گے دو ترجمے، اسے یا اس کو، اسے یا اس کو، اسم کے ساتھ اس کا اس کی اس کے یا اپنا اپنی اپنے، فعل کے ساتھ کیا کریں گے؟ اسے یا اس کو، فعل کے ساتھ کیا ترجمہ ہوگا؟ اسے یا اس کو۔ یرزقہ، اب یرزقہ اسم نہیں ہے، یرزقہ فعل ہے، کیونکہ وہ رزق دیتا ہے، اسے رزق دینا ایک کام ہے، یہ کسی کا نام نہیں ہے۔ جو نام ہوتا ہے وہی اسم ہوتا ہے نا، یہ کسی کا نام نہیں ہے، اس میں کام ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں کام ہے، کام۔ یرزقہ وہ رزق دیتا ہے اسے، اس فعل میں وہ کس کا ترجمہ ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑے کریں، بولنا کسی نے نہیں۔ یرزقہ میں وہ کس کا ترجمہ ہے؟ جی بھائی آپ نوجوان آپ بتاؤ۔ ہاں آپ، یا کا، شاباش، یرزقہ۔ اب آپ سے ایک بات میں نے اور پوچھنی ہے کہ اس کا ترجمہ تو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اس سے ملتے جلتے الفاظ رزق دینے کے معنی میں اردو میں کون کون سے استعمال ہوتے ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ جی بتائیے۔ رازق، رزق، رزاق، صفت رزق اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ یرزقہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ میری باتیں سمجھتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور برکت عطا فرمائے۔ نسلی ہی، ہم داخل کریں گے اسے، داخل کرنے کے معنی میں یہ ہماری زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، نسلی ہی سے ملتا جلتا بالکل، جس کا معنی داخل کرنا ہوتا ہے۔ کسے یاد آیا ہے؟ نسلی ہی، ہم داخل کریں گے اسے۔ جی اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اخبار آپ پڑھتے ہوں گے، اخبار میں لکھا ہوتا ہے آج 50 فوجی جہنم واصل ہو گئے، واصل، وصول، وصال، یہ سب اسی سے ہیں۔ وہ ایک مشہور شعر بھی ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ ہی خدا ملا نہ ہی وصال صنم۔ تو وصال کا معنی ملنا، داخل ہونا، یہ وہی ہے۔ نسلی ہی، ہم داخل کریں گے اسے۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو یا اسے، اس کو یا اسے۔ خلقہ الگ ہے، اوریجنل فعل ہے، اس کے ساتھ آگے ہو آیا ہے، اس نے پیدا کیا، یہ خلقہ کا ترجمہ ہے، اور آگے ہو کا ترجمہ اس کو یا اسے۔ نولی ہی، ہم پھیر دیں گے اسے۔ ولا یولی تولیہ، یہ نیا لفظ ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ نولی ہی، ہم پھیر دیں گے، پھیر دیتے ہیں اسے۔ یہ ہو اور ہی حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ کریں گے اس یا وہ۔ اب ہو اور ہی کے 3 ترجمے اب تک آپ پڑھ لیے آپ نے۔ اسم کے ساتھ اس کا اس کی اس کے یا اپنا اپنی اپنے، فعل کے ساتھ اسے یا اس کو، حرف کے ساتھ اس یا وہ، اس یا وہ۔ آگے چلیں جی، اس کی حرف کی مثالیں، علیہ، اس پر، علی حرف ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم وغیرہ۔ الیہ، اس کی طرف، تو الا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، مکتوب الیہ، مرسل الیہ، الداعی الی الخیر وغیرہ، الا کا معنی طرف ہوتا ہے۔ انہ، انہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، انہ کا معنی بے شک ہوتا ہے۔ منہ، من بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، من جانب، من حیث القوم، اظہر من الشمس وغیرہ۔ منہ، اس سے، آخری علامت ہے ہاں، یہ بھی اسی طرح اسم فعل حرف تمام کے ساتھ استعمال ہوگی۔ ہاں اسم کے ساتھ آئے گی تو ترجمہ ہو اور ہی والا، وہ مذکر کے لیے تھے، یہ مؤنث کے لیے ہیں، وہی ہے ترجمہ اس کا اس کی اس کے یا اپنا اپنی اپنے۔ ربوہا، پہلے کیا تھا؟ ربوہو، پہلے کیا تھا؟ ربوہو، اب کیا بن گیا؟ ربوہا، کیا ترجمہ کریں گے؟
اس کا رب، رزقہ تھا تو اب کیا ہو گیا رزقہ، اس مؤنث کا رزق، علمہ اس مؤنث کا علم، عرضہ اس زمین کی چوڑائی، فعل کے ساتھ بھی آتی ہے، وہی ترجمہ کریں گے اسے اس کو، اور ایک اضافی ترجمہ انہیں اس لیے کہ یہ جمع کی طرف اشارہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے، جو ہے یہ جمع کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے۔ یعلمھا وہ جانتا ہے اسے، یرزقھا وہ رزق دیتا ہے اسے، اسرھا اس نے چھپایا اسے، پر اسرار اردو میں استعمال ہوتا ہے، پر اسرار، سر نہاں، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں انہیں، کا اشارہ آیات کی طرف، آیات جمع ہے، نتلوہا لفظ نکلا ہے تلاوت سے، تلاوت وحی مطلوب ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں انہیں، احیاہا اس نے زندگی دی اسے، احیا حیات سے نکلا ہے، حیات احیاء سنت، حیات جادواں، بہت سارے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، حیاتی مماتی بھی ہوتا ہے، احیاہا اس نے زندگی دی اسے، وجدتھا میں نے پایا اس مؤنث کو، تو وجدتو سے ملتے جلتے الفاظ پانے کے معنی میں موجود اور وجود، وجدتھا میں نے پایا اس مؤنث کو، یہ حرف کے ساتھ بھی آ جائے گی اور اس کا ترجمہ بھی وہی اس یا وہ کیا جائے گا، فیہا اس مؤنث میں، انہا بے شک وہ مؤنث، منہا اس مؤنث سے، لہا اس مؤنث کے لیے، ہوا اور ہیا، ہوا مذکر کے لیے اور ہیا مؤنث کے لیے، ترجمہ دونوں کا وہ، اور یہ دونوں علامتیں ہمیشہ الگ استعمال ہوتی ہیں، ہو اور ہی اور ہا تینوں، ہو اور ہی واحد مذکر کے لیے، ہا واحد مؤنث کے لیے، اور کبھی جمع کے لیے بھی، یہ تینوں ہو اور ہی ہو یا ہا ہو اسم کے ساتھ آئیں گے تو ترجمہ کیا کریں گے، اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے، افعال کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا کریں گے، اسے یا اس کو، اور حروف کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اس یا وہ۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔